دہلی کی جامع مسجد پر سیڑھیوں کے پاس ایک فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ کام کیا تھا؟ جو سیاح آیا کرتے ہیں ان کے جوتے سمیٹ کے اپنے پاس رکھے جائیں، اور اس کے بعد جب وہ واپس جائیں تو بحفاظت ان کو واپس دے دیے جائیں۔ 4 پیسے اسی ترکیب سے آ جاتے تھے، لوگ دے دیا کرتے تھے، گھر چلتا تھا۔ ایک دن کوئی انگریز آفیسر آیا، زمانہ انگریزوں کا تھا، اس زمانے میں وہ دیکھنے کے لیے تعمیرات آیا۔ اس نے جوتے اس کے پاس رکھے، واپس جانے لگا، پیسے دیے، اپنا والیٹ اپنی پاکٹ میں رکھ رہا تھا، پاکٹ میں، اور وہ گر گیا۔ جب تک کہ یہ فقیر اس کو اٹھا کے آواز دیتا تب تک وہ مجمع میں گم ہو چکا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ پھر آیا، وہی مسجد دکھانے کے لیے مسلمانوں کا فن تعمیر۔ تو اس فقیر کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ صاحب اس روز آپ کا یہ بٹوا گر گیا تھا۔ اس نے بٹوا لیا، حیرت کے عالم میں اس کو کھول کے دیکھا، ساری چیزیں اسی طریقے سے سلامت تھی، ایک بہت بڑی رقم اس میں رکھی ہوئی تھی وہ بھی موجود تھی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا تم رہو گے فقیر کے فقیر ہی، تم رہو گے فقیر کے فقیر ہی۔ جب تم نے یہ بٹوا مجھ کو واپس دیا تو میں نے سمجھا کہ تم اس میں سے سامان تو سب نکال چکے ہوگے، اب انعام کے لیے تم مجھے دے رہے ہو کہ مزید کچھ مل جائے، اور میں کر بھی کیا سکتا تھا تمہارے ساتھ، لیکن تم نے تو اس میں سے کچھ نکالا نہیں۔ اگر تم نکال لیتے تو تم ایک بڑا کاروبار کر سکتے تھے اور ایک اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ اس نے کہا بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، اپنی جگہ درست ہے، مگر میں نے سوچا بھی تو یہی تھا کہ ایسا کر لیتا ہوں، مگر مجھے علماء کا کہا ہوا ایک جملہ یاد آ گیا کہ کل قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ آئیں گے۔ مجھے خیال ہوا کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے گا اور ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں گے، اور تو کہے گا کہ میرا حق باقی ہے، اور تیرا نبی میرے نبی سے کہے گا کہ محمد تیرے ایک امتی نے میرے امتی کا حق مارا ہے، ہم فقیر رہ کے زندگی گزار لیں گے مگر ہمیں اپنے حضرت کی برائی منظور نہیں ہے۔ ہم ان کی شان میں یہ تنقیص گوارا نہیں کرتے۔ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ سیرت کوئز ہوئی میرے بھائیوں، ان علماء نے یہ کام کیا۔ میں صفائی سے کہتا ہوں کہ یہ ہر سال ہونا چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ہمارا نبی کیا تھا، کیسی ان کی شخصیت تھی، کیسا عالی شان ان کا کردار تھا۔ اور آج اگر ایک تعداد ہے، میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے یہاں آپ نے سیرت کوئز کروائی ہے، ہم نے بھی اپنے یہاں کروائی، آج ہمارے یہاں امتحان ہو رہا تھا، 2500 سے زائد طلباء اور طالبات نے اس میں حصہ لیا ہے۔ آپ بھی کوشش کیجئے، آج آپ کے یہاں اگر یہ تعداد بیٹھی ہوئی ہے، اگلے سال اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے، اور پورے حوصلے کے ساتھ آپ کو شرکت کرنی چاہیے۔ آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے پاس حضور کی محبت کب آئی تھی، یہ تو ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ جب ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ محبت کیا چیز ہے، اس زمانے سے ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے جب ہم اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ایک شخص کا نام لیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اپنے بچپن میں جب ہم ان چیزوں کو سمجھ بھی نہیں پاتے تب آ جاتی ہے۔ کسی عرب شاعر نے کہا ہے اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبی فارغا فتمکنا، ان کی محبت، اس کی محبت میرے دل میں اس وقت آئی تھی جب میں جانتا بھی نہیں تھا کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے، بس اس نے دیکھا کہ میرا دل خالی ہے تو اس میں آ کے بیٹھ گئی۔ لوگوں یاد رکھو یہ بات حضور کی ہے، اور یہ سلسلہ حضور سے جڑتا ہے، اور جو چیز حضور سے جڑ جائے اس کی عظمت بہت اونچی ہوتی ہے۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟